پیغمبر دنیا دے اندر آئے 68 دے رہن والے ہو بستی صدیق اکبر دے رہن والے ہو اردا گرد کوان والے ہو قرآن و سنت دے اوپر والے ہو بڑی جہالت سی اس معاشرے دے اندر تباہیاں پھیلیاں ہوئیاں سن انسانیت دی کوئی قدر نہیں سی ننگو کفور دے فرق نو نہیں سی جانیا کر دے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سی ماں دا حیا کیویں کرنا ہے باپ دا ادب کیویں کرنا ہے محلے دار دے حق کی نے رشتے دار دے حق کینے اللہ اکبر ہمسائے دے حقوق نو نہیں سی جان دے اے تے اپنی اولاد نال ظلم کریا کردے سن اپنے بھراواں نال ظلم کریا کردے سن اللہ فرماتے ہو الذی بعث فی الامین رسولا منہم اس جہالت والے معاشرے دے اندر اساں اپنے پیغمبر نو بھیجیا انہاں دی تربیت کرنے واسطے اس معاشرے نو سمجھانے واسطے انقلاب پیدا کرنے واسطے بھیجیا تاکہ انہاں دی جہالت ختم کی جان انہاں دی تربیت کی جائے اللہ تعالی نے میرے پیغمبر کو بھیجا اس معاشرے دے اندر انہاں لوگوں کی تعلیم و تربیت دے واسطے اللہ اکبر اج بھی جتنے پروگرام ہوندے نے جتنے دروس ہوندے نے جتنے جلسے ہوندے نے انہاں دا اصل دے اندر مقصد ہے لوگوں کی تعلیم و تربیت معاشرے دی اصلاح اللہ اکبر جلسیاں دے اندر آیا کرو مگر خدا را اپنی اصلاح واسطے آیا کرو روز قرآن سنیا کرو انہاں دے وچوں مسائل لے کر کے جایا کرو روز سنیا کرو سبق حاصل کر کے لے کے کرو اپنی زندگیاں دے اندر انقلاب لے کر کے آؤ پیغمبر انقلاب دے امتی ہو میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے اللہ دے نبی اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم اساں اپنے پیغمبر نو ایسے معاشرے اندر بھیجا جڑا جہالت نال بھریا پیا سی کہ کس واسطے بھیجا اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی اساں اپنے نبی نو بھیجا ہے تاکہ ساڈے قرآن دی آیاتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں دے سامنے بیان کرن اللہ دی آیات بینات لوگاں دے سامنے بیان کرن ویزکیہم لوگاں دا تزکیہ کرن اس معاشرے نو پاک کرن شرک جیسی بیماری تو بدعات جیسیاں بیماریاں تو گندی رسومات تو پاک کیتا جائے میرے پیغمبر آئے نے ویزکیہم اس معاشرے نو پاک کرنے واسطے جہالت دا خاتمہ کرنے واسطے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے نے ایک معلم بن کے استاد بن کے معاشرے کی تربیت کرنے واسطے اے دیکھنا توجہ کرنا اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے نبی دی آمد تو پہلا بڑی جہالت سی میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا بڑی گمراہی سی جہالت دی دلدل اندر پھنسے ہوئے سن گمراہی دے گڑھے کے اندر ڈگے ہوئے سن لوگ اللہ دے رسول دنیا میں تشریف لے آئے میرے پیغمبر نے انہاں لوگاں کی تربیت فرمائی اللہ دے نبی نے انہاں لوگاں کو اللہ کو اکبر تعلیم دی دیکھنا بڑا توجہ کرنا میں کیتا چار جہالت مشرکین مکہ کے اندر بڑیاں بڑیاں پائیاں جاندیاں سن پہلی جہالت مشرکین مکہ کے اندر یہ سی اللہ دا حق بتاں نوں دتی جاندے سن میرے اللہ دا حق غیراں دے سامنے رکھی جاندے سن نظر و نیاز بتاں دے نام دی سجدہ رکوع بتاں دے سامنے جانوراں نوں ذبح کرنا بتاں دے نام تے انہاں اللہ دے مقابلے اندر کئی اپنے مشکل کشا بنائے سن لات نوں پوجے منات نوں عزا نوں حبت نوں وقت نوں سبحان اللہ کرو اللہ دے کعبہ اللہ اندر انہاں لوگاں نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے کوئی لات دا پجاری کوئی منات دا پجاری ہر قبیلے نے اپنا بت بنایا ہے ہر جناب جماعت نے اپنا دا بت بنایا ہے کسی کو مشکل کشائی واسطے رکھے ہے کسی کو اولاداں دا سوال کر دے کسی کو روزی دا سوال کر دے کسی کو عزت دا سوال کر دے میرے نبی نے آ کے پیغام دیتا قولوا لا الہ الا اللہ اور مشرکین مکہ گل سننا اللہ اکبر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھا جمیکھا مارنے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بگڑیاں اتارنے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی چندیاں بننے لانے والا نہیں میرے نبی نے آ کے درس دیتا اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے اور لوگوں اللہ کا کوئی شریک نہیں لات بھی نہیں منات بھی نہیں عزا بھی نہیں حبت بھی نہیں مت بھی نہیں سہا بھی نہیں یعوق بھی نہیں نصر بھی
کوئی نہیں، نہ کوئی کرنے والا ہے نہ کوئی بھرنے والا ہے، ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جڑا ازل تو کلا ہے۔ تربیت کی مشرقین مکہ نو توحید رکھ بلایا، وہ اللہ کی عبادت کریا کرو، اللہ کو اکبر قرآن پڑھ پڑھ کے چھڑایا۔ میرا تصور ہے میرے پیغمبر مشرقین مکہ نو جمع کر کے اللہ کا قرآن سنا کے توحید رکھ بلاتے ہونے نے اللہ کے نبی فرماتے ہونے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ والسلام اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، اساں اپنے پیغمبر بھیجے ہیں لوگوں کو قرآن سنانے واسطے، اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے رکھنے واسطے، تم لوگوں کی اصلاح کریا کر، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کا قرآن سنا کے۔ اور نوجوانوں اج لوگوں کو گانے سناندے ہو، لوگوں کے سامنے فلماں دی ویڈیو بھیج دے ہو، لوگوں کو دنیا کی تشہیر جناب اللہ کو اکبر کر کے دکھاندے ہو، گندیاں گلاں دی تشہیر کر دے ہو، وہ کدی اللہ کا قرآن سنایا کر، اللہ کا قرآن میرے نبی قرآن سنا رہے ہیں۔ وہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، وہ فرمایا دنیا والو عبادت اللہ دی کریا کرو، دنیا والو اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کریا کرو، کیونکہ خالقکم تم پیدا کرنے والا کائنات کا رب ہے، اللہ کو اکبر روزی دینے والا کائنات کا رب ہے، خالقکم والذین من قبلکم تواڈے تو آنے والیاں پہلیاں قوماں دا خالق بھی اللہ ہے، لعلکم تتقون تاکہ تسی متقی بن جاؤ، اپنے مالک نو پسند آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا ہے، اللہ کو اکبر ٹھاٹھ والے ہو میرے نبی بیان کر دے الذی جعل لکم الارض فراشا، فرمایا دنیا والے ہو زمین نو فرش اللہ نے بنایا ہے، اللہ کو اکبر الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء آسمان چھت اللہ نے بنایا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان تو پانی دا بندوبست میرے اللہ نے کیتا ہے، بارش وسانا اللہ ہے، اللہ کو اکبر وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اللہ کو اکبر میرے نبی اعلان کر دیتے ہیں لوگوں زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے، بارش بسان والا اللہ ہے، زمین دے وچوں تہاڈا اناج اگان والا میرا اللہ ہے۔ میرے نبی درس دے نے قرآن سنا کر کے اللہ کو اکبر فرمایا اناج تہاڈی روزی کا بندوبست کرنے والا بھی میرا اللہ ہے، لہذا آؤ اللہ کے دربار اندر آؤ، اللہ کو اپنا حاجت روا بناؤ، اللہ کو اپنا مشکل کشا بناؤ۔ اللہ کو اکبر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر کیویں تسی اللہ غیراں نو شریک بناندے جے، پھر کیویں تسی لات مناندے ہو سا انہاں قبراں والیاں نو شجرا والیاں نو اللہ کو اکبر انہاں جناب بتاں دے پجاری بن کے اللہ دا کیویں شہید بناندے جے۔ تسی جاندے ہو زمین بنان اندر میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں، آسمان بنان اندر اللہ دا کوئی شریک نہیں، بارش بسان اندر میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں، اناج اگان اندر میرے اللہ دا کوئی شریک نہیں۔ پھر کیوں تسی در در تے سر جھکاندے ہو، پھر کیوں تسی جگہ جگہ تے اپنا متھا رگڑدے ہو، پھر کیوں جگہ جگہ تے جا کے نظراں نیازاں پہ دیندے ہو؟ نہیں میرے نبی نے اللہ کو اکبر توحید دا درس دیتا، توحید دا تمہیں توحید والا بن، تمہیں توحید دا درس دیتا کر۔ بابا جی شہید الفت رحمت اللہ نے فیصلہ باب دی سرزمین دا اللہ دا ولی بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، میرے نبی دے منہج دی، میرے نبی دے اس پیغام دی ترجمانی سادے نظران دے اندر اللہ کو اکبر اللہ نے مطلب فرماندے نے کہنے لگے نبی پاک کہندے ہوئے
دے مشرکین مکہ نو او اللہ دا دیدار رزق کھانے والے او اللہ دا دیدار رزق کھانے والے نیازاں تے غیراں دا لانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ جے نعمتاں دے ہزاراں تے اللہ سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی ہے پھر بھی دے بلو رو گردانی ہے پھر بھی دے بلو رو گردانی لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی جڑے تیری اکھیاں دے وچ گول موتی متھا چن برگا تے تلوار ابرو سوارے کنے تیرے رخسار ابرو سوارے کنے تیرے رخسار ابرو بنا سکتا کونے اکھاں ننگ کنا اے مولا دیاں مہربانیاں جنہ ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں زبان بولنے لئی کنے دتی میاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں پیا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں قدرت بلوں ایک ہاتھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی تے دنیا دے لوکاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا لگاوے پھر زور اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا تے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا او جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان دے دا کی مل پایا اللہ دے رسول نے توحید کا درس دیتا کبھی میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید والا پیغام پیغمبر انقلاب نے اللہ دے گھر بیت اللہ سے چھڑ کے پیش کیتا کبھی یہ پیغام صفا پہاڑی پہ چڑھ کے پیش کیتا کبھی یہ پیغام میرے نبی نے طیب دی بصری سے بڑھ کے پیش کیتا اللہ کو اکبر اللہ نے بلایا لوگوں کو توحید کا درس دیتا اللہ فرماتے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرے نبی آئے لوگوں اللہ کا بلانے واسطے تمہیں اللہ کا بلایا کر جاننا ہے معاشرے اندر انقلاب آ جائے جاننا ہے معاشرے میں جو جہالت مک جائے تو لوگوں اللہ کا بلایا کر میرے نبی دی سیرت کا آغاز میرے پاک پیغمبر اسلام کے منہج و مشن کا آغاز اللہ کی توحید بیان کرنا ہے اللہ کو اکبر نبی دے آن کا مقصد اللہ کی توحید بیان کرنا میرے نبی نے لوگوں نے سے اللہ کو اکبر کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے میرے اللہ کی ذات کا بھی کوئی شریک نہیں میرے اللہ کی بات کا بھی کوئی شریک نہیں میرے اللہ کی عبادات اندر بھی کوئی شریک نہیں میرے اللہ کی صفات اندر بھی کوئی شریک نہیں پھر سننا ڈانٹ والے ایک دا انقلاب پیدا ہوئے میرے نبی دی محنت دے نال اللہ کو اکبر اللہ کی رحمت نال ایک دا انقلاب پیدا وہ لوگ جڑے اپنے حقاں نال بت بنا کے انہاں دی پوجا کریا کرتے سن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ این کر کے اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے پہنے ویکھیا جی انقلاب کیویں آیا ہے ویکھیا جی اللہ کی رحمت کیویں ہوئی ہے کہندا جدوں بندہ دلوں مخلص ہو کے اللہ کی رضا کی خاطر محنت کر رہا ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ساری جماعت دے نام اور خطیب نام اور عالم دی محترم جناب الشیخ خالد سیف الاسلام بٹو صاحب نشید دے توجہ فرما میں جی بات سمجھا رہا ادھر تو دلوں ہو کے اللہ کی رضا واسطے اخلاص نیت دے نال محنت کر لے پھر انقلاب آندا ہے انقلاب اللہ دے نبی نے پیغمبر انقلاب نے لوگوں کو توحید دا درس دتا ہن ویکھیا جی انقلاب آیا معاشرے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کون عمر میرے نبی کا یار عمر کون عمر اللہ اکبر یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے اللہ اکبر ایسے توحید پرست بنے میرے پیغمبر کے صحابہ جڑے بتاں دے پجاری سن حجراں شجراں دے پجاری سن میرے نبی پیغمبر انقلاب بن گئے ان دا درس دیتا ان دی تعلیم دیتی حضرت عمر بن خطاب اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کرتے پہلے حجر اسود کے سامنے آ گئے کہ حجر اسود کو مخاطب کر کے ایک دم کی حضرت عمر بن خطاب نے اے او بندے نے جڑے پہلے آپ اپنے ہاتھاں نال بت بنا کے پوجا کرتے سن بتاں دے پتھراں دے پجاری سن اج جنتی پتھر نو مخاطب ہو کے کہن لگے حجر اسود اللہ دی قسم ہے میں تینوں اس واسطے بوسا نہیں دین لگا کہ تو میرے وعدے گھاٹے دا مالک ہے میں تینوں اس واسطے بوسا نہیں دین لگا کہ تو میرے نفع نقصان دا مالک ہے تو میرا حاجت روا مشکل کشا نہیں تو مشکل کشا نہیں تو حاجت روا نہیں تو میرے وعدے گھاٹے دا مالک نہیں وعدے گھاٹے دا مالک کی کوئی تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر کائنات کا خالق اللہ ہے کائنات کا مالک اللہ ہے کائنات کا اللہ اکبر رازق اللہ ہے حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود میں تیرا بوسا اس واسطے نہیں دینے لگا کہ تو میرے وعدے گھاٹے نفع نقصان دا مالک ہے میں تیرا بوسا تاں دین لگا کہ میں اللہ دے نبی نو ویکھے میرے نبی تیرا بوسا دیا کرتے سن اللہ اکبر حضرات محترم ویکھو کیسا انقلاب آ گیا پہلے بتاں نو پوجدے سن آج پتھر جنتی پتھر مخاطب ہو گیا میرے تو میرا حاجت روا نہیں حاجت روا میرا اللہ ہے تو میرا مشکل کشا نہیں مشکل کشا میرا اللہ ہے اللہ اکبر حجر اسود نو کہہ رہے مولا فرما دے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے تیرے اندر جڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والا ہے تے حجر اسود موڑ جواب دیتا میرا شان تے سب پتھراں وچوں آلا ہے مینوں ساری دنیا تاں چمدی مینوں چم گیا کملی والا ہے الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة میرے پیغمبر نے جوڑے معاشرے واپس کے اندر اللہ اکبر میرے نبی نے پہلی جہالت کا خاتمہ مشرکین مکہ نو توحید کا درس دے کے کیتا اللہ اکبر انہاں اندر جہالت سی اللہ کا حق بتاں دے دے سن میرے نبی نے بت پرستانوں توحید پرست بنایا انقلاب آیا انقلاب معاشرے اندر دوسری انہاں بڑی بیماری دوسری انہاں کے اندر بڑی بد نصیبی ایسی نفرت بڑی سی تکبر بڑا سی غرور بڑا سی بندے نو بندہ نہیں سی جان دے کوئی اتفاق نہیں کوئی اتحاد نہیں ایک دوسرے نال بڑی نفرت کریا کر دے نکی نکی گل تو بندہ مان دیا کر دے سن انسانیت دی کوئی قدر نہیں سی میرے پیغمبر نے او جڑے ایک دوسرے دے جان دے پیار
پیاسے بنے ہوئے سن میرے نبی نے ایک دوجے دے خیر خواہ بنا چھڑے جڑے ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن میرے نبی نے بھائی بھائی بنا چھڑے میرے نبی نے اس معاشرے نوں جوڑے آپس دے اندر اللہ اکبر میرے نبی نے لوگاں نوں لڑائیاں دا درس نہیں دیتا لوگاں نوں فساد دا درس نہیں دیتا فتنے دا درس نہیں دیتا جدائیاں دا درس نہیں دیتا میرے نبی نے جوڑے آپس دے اندر ابش کا غالا بلال آیا ہے انہوں بھی جوڑ لیا ہے اللہ اکبر روم تو سہیب آیا ہے انہوں بھی جوڑ لیا ہے میرے پیغمبر نے سلمان فارسی نوں جوڑ لیا جوڑے معاشرے آپس دے اندر محبت پیدا کیتیاں نے انہاں دے اندر تاں تے اللہ کا قرآن آتا ہے شداء علی الکفار رحماء بینہم میرے پیغمبر دے جڑے سپاہی نے جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے کافراں واسطے سخت نے یا پسندر بڑے نرم نے کیونکہ پیغمبر انقلاب نے انہاں دی تربیت کر دی ہے میرے نبی نے درس دیتا قرآن سنا سنا کے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا او دنیا والو اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑ لو یعنی اللہ کے قرآن میرے نبی دے فرمان نو پکڑ لو تے پھرکیاں دے اندر نہ بڑھو تماشا نہ کرو لوگاں دے سامنے اللہ والو میں 68 والے تانوں ہی درس دیاں گا خدا را اے جڑا اختلافات نہ بڑھایا کرو نکی نکی گلاں لڑائیاں نہ بڑھایا کرو اپنے گھراں دے اندر بھی نہیں مسجداں دے اندر بھی نہیں بازاراں دے اندر بھی نہیں دکاناں دے اندر بھی نہیں جماعتی لڑائیاں چھڑ دو مسجدی لڑائیاں چھڑ دو تنظیمی لڑائیاں چھڑ دو اور بڑھ جاؤ واپس دے اندر اللہ والو ایک دوسرے دے خیر کا بن دو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کی مثال ایک جسم کی مثال ہے ایک بندے دے وجود کی مثال ہے کہ اللہ دے بندیا بدن کے اندر بندے نوں تکلیف ہوے اللہ اکبر انگلی تے ہون لگ جائے کہ بندے دی اکھ نوں نیند نہیں پیندی اینوں پتہ نہیں کیویں چین آندا ہے اپنے سچے پرہار نال حسد کرن دے نال پتہ نہیں تینوں کیویں سکون ملدا ہے اپنے آپ دے نال اللہ اکبر لڑائیاں کرن دے نال میرا نبی جوڑا رہا ہے انقلاب برپا کیتا میرے پیغمبر نے معاشرے دے اندر او جڑے دوجے دے خون دے پیاسے بنے سن میرے نبی برا بنا دیتے قرآن پڑھ کے سنایا آقا فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا فرمایا لوگو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولوں جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے اوے چودھریو وڈیریو بندے نوں بندہ نہ جانن والےو من نفس واحدہ اللہ نے ایک جہان کو پیدا کیتا ہے آندا فلانا کمی ہے میں نواب او ماڑا ہے میں بڑا امیر اللہ فرماندے میں ایک جہان کو پیدا کیتا ہے او چودھری آ تیرا باپ بھی بابا آدم ہے میرا باپ بھی بابا آدم ہے اندر دارا تیری پشت بھی بابے آدم تو چلی ہے میری لڑی بھی بابے آدم دے نال ملی ہے کون کمی کون چودھری اللہ اکبر کوئی اللہ دے ہاں چودھریاں دی عزت نہیں اللہ دے ہاں وڈیریاں دی عزت نہیں اللہ دے ہاں عزت ہوندی ہے جڑا اللہ دی ذات نال مخلص ہے اللہ دے ہاں عزت ہوندی ہے جڑا اللہ تو ڈر کے زندگی گزاردا ہے اللہ دے ہاں عزت ہوندی ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا تابعدار ہے اللہ دے ہاں عزت ہوندی ہے جڑا انسانیت دا ہمدرد ہے اللہ دے ہاں عزت ہوندی ہے جڑا اتفاق و اتحاد نو فروغ دیندا ہے اللہ دے ہاں عزت ہوندی ہے جڑا اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے دین دی خاطر اپنے مال و جان دی قربانی پیش کر رہا ہے اللہ دے ہاں عزت ہونا لوگاں دی ہے اللہ اکبر چھڈو لڑائیاں چھڈو اے فتنے فساد میرے نبی نے محبتاں قائم کروائیاں اللہ دے رسول مکہ کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ دے اندر مدینہ المنورہ اندر گئے مدینے دے اندر ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے ہمیں آ رہی ہیں جو ٹھنڈی ہوائیں مدینے کا موسم
ایسا بھائی چارہ قائم میرے نبی نے کروایا جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن ایک دوسرے دے جان چھڑکن لگ پے جڑے ایک دوسرے نفرت کریا کرتے سن اور محبت کرن لگ پے جنہاں نوں آپس اندر بڑیاں عداوتاں سن ایک دوسرے دے خیر خواہ بن گئے اللہ اکبر انقلاب ایسا برپا کیتا جان دیو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مکہ دی سرزمین تو مدینہ المنورہ دے اندر آئے مکے والے عبدالرحمن دا پتر کھو لیا بیوی کھو لی جگہ لٹ لیا رشتہ داریاں توڑ دیا اللہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا شہر مدینے اندر آ گیا میرے نبی پوچھا عبدالرحمن کیویں آئے اللہ کے نبی سارا کچھ لٹا کے آیا وہاں اللہ دا پیار تہاڈا پیار دین ایمان بچا کے لے آیا اللہ سارا کچھ دے چھڈے گا میرے نبی نے اللہ اکبر مدینہ پاک دے وچوں حضرت جناب اللہ اکبر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دا پرا ایک انصاری صحابی کو بنا دیتا اللہ اکبر بلایا میرے نبی نے حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا سعد جی اللہ کے نبی کی حکم ہے فرمایا سعد عبدالرحمن اللہ کی توفیق کی خاطر اللہ اکبر بیوی منگے سے چھڑ کے آیا ہے اللہ کی توفیق کی خاطر اینا بچہ کھو لیا گیا ہے توفیق کی خاطر اینا مال لوٹ لیا گیا ہے اللہ کی توفیق کی خاطر ساڈی محبت دے اندر اے اپنا علاقہ اپنے ماں پہ اپنے رشتہ دار اپنا قبیلہ چھڑ کے آ گئے اتے کوئی نہیں عبدالرحمن بن عوف دا اج تو بعد مینوں تیرا بھرا بنانا پیا اج تو بعد جڑا نو پیار کرنا ہے ایدا خیال کرنا ہے پھر دنیا اندر ایسی مثال نہیں جلدی او جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن اج ویلا پیار پیا اندر انقلاب والا نبی آیا ہے پیغمبر انقلاب آیا ہے اللہ کے نبی نے انقلاب برپا کیتا ہے اللہ اکبر یہ تربیت کی لیے حضرت سعد نبی فرماتے ہیں عبدالرحمن غم نہ کری یار تو دولت لٹا کے آیا نا اللہ اکبر مدینے اندر میرے کھجوراں دے دو باغ ایک اللہ واسطے اج جدال میں تیرے نام لا دینا اللہ اکبر او جڑے بندے اللہ اکبر ٹکے ٹکے تو بندہ مار دے سن اج جو بندے پورے پورے باغ اپنی جگہ مسلمانوں دے نال لان لگ پے حضور دی محنت دی وجہ کر کے اللہ دی رحمت دی وجہ کر کے فرمایا عبدالرحمن تیری بیوی کھو دی منگے والےاں نے چل میرے نال میرے گھر میریاں دو بیویاں نے اللہ اکبر ایک نظر میں تینوں اجازت دینا ویکھ لے میریاں بیویاں نو جیڑی تینوں چنگی لگے گی میں انہوں طلاق دے چھڈاں گا عزت گزر جائے او جڑا نکاح کرنی ہے جدی مثال نہیں لبنی تینوں معاشرے اندر میرے نبی انج جوڑیا ہے معاشرے نو اللہ اکبر صحابہ کرام نے میرے نبی دی انج تابعداری کیتی ہے اللہ اکبر انج اتحاد پیدا کیتا ہے اتفاق ایک دوسرے دے خیر خواہ جو بنے نے کون میرے پیغمبر دے صحابہ گل آئیے میرے کہنا پینا انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا وی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو نکی نکی گل تے ڈول جاندے ہو پریشان ہوندے ہو میرے شاہی اللہ بلال حبشی نو ویکھو حبشی نو ویکھ لو ذرا وی ڈولیا بولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا بولیا تے لیٹ کے بھی ہولی نہیں جے بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے آقا دے اشاریاں تو قربان ہو گئے سونے دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیویاں تے بال دتے نے تائیوں رب نے رتبے کمال دتے نے ایویں تے اللہ نے آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوان حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون غور کرتے جانا میرے نبی جوڑیا معاشرے نو اسی اللہ دی توفیق و رحمت
دے اج بھی یہ پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں او خدا دا واسطہ لوگوں جڑ جو آپس دے اندر دنیا دا کفر تانوں مٹان دے ارادے تے بیٹھا ہے دنیا دے کفر جڑ کے آپس دے اندر یہود و نصارا اکٹھے ہو گئے نے ہندو سکھ عیسائی اکٹھے ہو گئے نے انہاں دی کوئی تمنا ہے کوئی محنت کو گل تے اللہ اکبر کسی طرح انہاں نوجواناں نوں بے حیائی تے لایا جائے آپس دے اندر انہاں دے اختلافات پیدا کرایا جائے تنظیماں دی لڑائیاں چ مسلمان مرا چھڑیے نکیاں نکیاں گلاں دے اندر انا بازیاں حسد بازیاں دے اندر انہاں پا چھڑیے تاکہ اسلام دا کام رک جائے دین دنیا اندر نہ پھیلے اللہ اکبر سیما داری میری تیری ہے میرے پیغمبر انقلاب لے کے آئے سن معاشرے دے اندر ہن اللہ دا نبی دنیا اندر کوئی نہیں آئے گا ہن میری ذمہ داری ہے ہن تہاڈی ذمہ داری ہے چھڈو نفرتاں نوں چھڈو اختلافات نوں جڑیے آپس دے اندر اللہ اکبر قدماں نال قدم ملا کے کندھیاں نال کندھے جوڑ کے اور قسم رکھے ذل جلال دی میں تانوں برمنا گل پیا کردا جے او پوری دنیا نہیں ایک میرے پاکستان دی عوام جڑی 22-23 کروڑ ہے اللہ دی قسم ہے اگر اسی اکٹھے ہو جائیے اتفاق و اتحاد کریے ایک پلیٹ فارم تے اکٹھے ہو کے ایک دن میدان اندر اتر جائیے کوئی ضرورت نہیں انڈیا تے ہندو دی کوئی ضرورت نہیں اسرائیل تے اس غیرت یہودی دی کہ مسلمان دی عزت تے حق پا جائے جو اسی آپس سے جڑتے نہیں انہاں نوں موقع ملدا ہے وہ تہاڈیاں عزتاں بھی لٹ جاندے نے وہ تہاڈیاں بیٹیاں چوک کے لے جاندے نے وہ تہاڈیاں عزتاں بحال کردے نے وہ کشمیر دے اندر فلسطین دے اندر ظلم کر کے تہاڈے معصوم بچیاں دی گردناں اتار کے درختاں پہ ٹنگدے نے تہاڈیاں عورتاں دی چھاتیاں پہ ٹوکے مار کے کیویں چڑھا چھڈے نے کدوں لڑو گے تسی آپس اندر کدوں تہاڈے اندر اتفاق پیدا ہوئے گا اج وقت جے نہیں جڑے ٹوٹ جاؤ گے انہاں سوٹیاں دی طرح جڑیاں کلیاں آسانی نال ٹوٹ جاندیاں نے اکٹھے ہو جاؤ اللہ دی قسم ہے دنیا دا کوئی طاقت والے تے ہے نہیں ہو سکتا اوئے اتفاق کر کے 313 میدان اندر اترن اللہ انہاں نوں ہزاراں تے فتح دے دیندا تے تسی تے 22-23 کروڑ بیٹھے اتفاق کرو کدے رولے چ پے جو اختلافات نو ختم کرو اللہ اکبر میں تے درس دیندا پیا اے اہل علم بدلا تیری کیا مجبوری ہے اس دور میں مسلم کا اتحاد ضروری ہے اگر اتحاد کرو کوئی تہاڈی معاشرہ صدیقہ نو منگا نہ بولے اگر تسی اتحاد و اتفاق والے بن جو کدی ضرورت ہے تہاڈے پیغمبر دی توہین کر اگر تسی اتفاق و اتحاد والے بن جو کسی دی ضرورت ہے صحابہ دے بارے بکواس کرو اہل بیت دے بارے بکواس کرے اپنی صفاں اندر بھائی اتفاق پیدا کرو اتحاد میرے نبی آئے اس واسطے میرے نبی دا منہج ہے اللہ دے نبی نے انقلاب برپا کیتا معاشرے اندر لوگوں کو جوڑے آپس میں اہل علم بدلا تیری کیا مجبوری ہے اس دور میں مسلم کا اتحاد ضروری ہے جب دشمن ہے مشترکہ پھر مل کر چلنا ہوگا جب دشمن ہے مشترکہ پھر مل کر چلنا ہوگا فتنہ یہودیت کو ہمیں مل کے کچلنا ہوگا فتنہ یہودیت کو ہمیں مل کے کچلنا ہوگا جب سب کی ہے معاشہ ہم سب کی ہے معاشہ پھر کیسی دوری ہے اس دور میں سنیوں کا اتحاد ضروری ہے قیمت بڑھ جائے گی ٹوٹو گے قیمت گوا دو تسی دے دے یہ منظر کبھی فروٹ والی ریڑھی بھی جا کے دیکھے انگوراں دے گچھے ہوتے ہیں انگوراں دے گچھے لین جاؤ کی ریٹ ہے 300 روپے کلو 400 روپے کلو یار سستے لینے آدھا پھر آ جائے ٹوٹے پین سائڈ پہ 150 روپے کلو لے 150 روپے کلو لے وہ یار کیوں یہ کتوں آئے ہیں اتوں ہی آئے ہیں ریٹ کیوں تھوڑا ہے اگر گچھے نہ ٹوٹ گیا سائڈ سے ڈگے پینے کی قدر ہی گھٹ گئی ان کی قیمت ہی کوئی نہیں اور جڑا ٹوٹ جائے اپنی نیچی دا قدر کبا پیندا ہے جڑا گچھے نال جڑیا رہندا وہ 500 روپے کلو لیتا ہے
جڑو آپس کے اندر محبت قائم کرو. اللہ فرماتے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میرے نبی نے انقلاب برپا کیا. اللہ اکبر. مشرکین نو توحید پرست بنایا. اللہ اکبر. دشمنانوں آپس کے اندر بھائی بھائی بنایا اور بے حیاوانوں عزت دا محافظ بنایا. جڑے بے حیا سن ماں بہن بیٹی دا حیا نہیں کریا کرتے. اللہ دی قسم دشمناں دیاں بیٹیاں دے سراں تے چادراں دین والے بن گئے. میرے نبی دے آن میں انقلاب پیدا ہویا. او جڑے لوگ بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کرتے سن اللہ اکبر زندہ بچیاں نو خبراں دے اندر چھٹ دیا کرتے سن مٹی کے اندر نپ دیا کرتے سن. میرے نبی نے آ کے انہاں نو جین دا بل دسیا. میرے نبی نے انقلاب نے لوگوں اے بیٹیاں زحمت نہیں اللہ دی رحمت بن کے آئیاں گے. اے جڑیاں دھیاں نے انہاں پیار کریا کرو. انہاں بیٹیاں نال وفا کریا کرو. انہاں بیٹیاں نال محبت. او بیٹی منحوس نہیں ہوندی بیٹی اللہ دی رحمت بن کے آندی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے درس دیتا لوگوں بیٹی جدوں کسے باپ دے گھر وچ پیدا ہوندی ہے اس باپ دے گھر دی رونق بن جاندی ہے. جدوں جوان ہوندی ہے او بیٹی اپنے بھراواں دی غیرت بن جاندی ہے. جدوں کسے دے نکاح اندر جاندی ہے اپنے شوہر دے گھر دا آرام تے سکون تسکین بن جاندی ہے. اے بیٹی جدوں ماں دے روپ اندر آندی ہے اللہ نو ایڈی پیاری لگدی ہے. اللہ دے قدماں تے تھلے اپنی جنت رکھ دیندا ہے. دسیاں نے گلا انقلاب آیا. وہ جڑے دھیاں نو زندہ نپ دیا کرتے سن مٹی اندر. اللہ اکبر. نام محترم جانتے ہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی میرے نبی دے کول آئے. اللہ اکبر. فرمایا جابر نکاح کر لے جی اللہ دے نبی کیدے نال کیتا ہی باقرہ عورت یعنی کنواری عورت یا شادی شدہ بیوہ یا مطلقہ. اللہ دے نبی باقرہ نہیں. اللہ دے بندے تو جناب کنواری عورت کا نکاح کردا. اللہ اکبر. زندگی دا لطف اٹھاندا. اللہ دے نبی خواہش سی تمنا سی مگر کی کرا میرے گھر دے اندر میریاں 6 یا 9 بہناں میرے کول موجود نے. ابو شہید ہو گئے. میں آگیا اگر انہاں دے نال ایک بچی میں بھی لے آواں میریاں بہناں دی تربیت کون کرے گا. میریاں بہناں نو کون سمجھائے گا. میریاں بہناں نو کون زندگی جینے دے من سکھائے گا. یعنی جڑے دھیاں نو زندہ نپ دیا کرتے سن اج اپنی خواہشات دیاں اللہ اکبر اپنی خواہشات دا گڑا ٹوٹن لگ پے. اس وجہ کر کے بیٹیاں دی وجہ کر کے اپنی بہنوں دی وجہ کر کے میرا آخری پیغام جے خدا اپنی بیٹیاں نال پیار کرو. انہاں بیٹیاں نال جناب ہر بندہ اپنی بیٹیاں نال تے لوگاں دے سانو بڑا پیار ہے مگر جڑی زیادتی ہوندی پئی ہے میرے تیرے معاشرے اندر زیادتی سب تو وڈی ہے. پتراں دے نامے ساری جگیر لاندے ہو تے دھیاں دے نامے کچھ بھی نہیں لاندے. دھیاں دا حق اونجی مار جاندے جے اونجی. او بابا جی یاد رکھیا جے تیریاں نمازاں تینوں نہیں چھڑانا جے بیٹی دا حق معاف کھا گیا. تیریاں حجاں تیرے کام نہیں آن گیا جے بیٹی دا حق نہ تو ادا کیتا. اج چوتھے دن بیٹی جڑی طلاق دا کاغذ رہ کے تیرے دروازے تے آ گئی کاش تو بیٹی دا حق ادا کیتا ہوندا. تیری بیٹی نوں دے سہرے نہیں نہ مار. میں جی وہ جناب جے دی انہیں کہ دے دیتا سی جو مرضی دے دیتا سی وہ جڑا حق شریعت نے بیان کیتا وہ کیوں نہیں. ساڈے معاشرے میں شہر ایڈا ظلم عام ہو گیا. وہ کم از کم مشرکین مکہ بیٹیاں مٹی چ نپیا کرتے سن. ساڈیاں بیٹیاں دیاں لاشاں فکراں چ برآمد ہو گئی. وہ مشرکین مکہ اپنی بیٹیاں مار کے کھوے وچ سٹ دیا کرتے سن. ساڈیاں بیٹیاں دیاں لاشاں کوڑے والے ڈھیر چ برآمد ہو گئی. ساڈیاں بیٹیاں دیاں لاشاں راوی دریا چ برآمد ہو گئی. بڑے پیار ہیں سانو اللہ دے رسول نال بڑی محبت ہے. بیٹی نال کوئی پیار نہیں. میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں سن. اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر زندگی چ ایک بار بھی نہیں آکھیا اللہ 4 دھیاں مینوں دتیاں نہیں. اس معاشرے اندر جتھے لوگ بیٹی والے منحوس جانتے میرے نبی بیٹیاں نال پیار. ایتھے ایڈا ایڈوانس ہویا معاشرہ بھائی الٹرا ساؤنڈ کراؤ بیٹی ہے اونجی باش کرا. بیٹی نہیں آنی چاہیے. کہیں ایڈیاں سساں میں حیران ہاں سر تے پٹکا بن کے بہ جاندیاں نے نو او تانے مینے تو ایڈی منحوس ہے ایڈی گندی عورت ہے. جدوں بھی آئی ہیں پہلی بیٹی دوجی بیٹی تو دھیاں جمی جاندی تو بڑی منحوس ہے. معذرت نال ماں جی جنہیں تہانوں جمیا سی سر وہ بھی بڑی وڈی منحوس.
جنہیں تینوں جمیا انہیں کچھ شدادہ جانے عالم تھوڑی جمیا انہیں بھی تھی جمی سی او منوس نہیں سی بے منوس ہے تیاں بیٹیاں بیٹے تیاں دینا ایک عورت دے پیار اندر ہے میں دیکھے تک سمجھنا جڑا بندہ اپنی بیٹی بیوی نو حکم دے رہا ہے کہہ رہا ہے مینوں بیٹی نہیں چاہیے مینوں پتر چاہیے وہ بندہ مشرک ہے وہ یقین ہی نہیں اللہ کی ذات ہے تیاں پت دینا اللہ کا کام ہے بیوی کا دینا کام ہے وہ پاوا اپنے آپ کو باقی کواوے تے آکھے میرے بیٹی نہیں چاہیے پتر چاہیے تے یہ چاہیے تو پھر اللہ کو مانگنا انہوں کا تو طلاقہ سنانا انہوں کا تو گلا کو سنانا اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرنا غور کر دے جناب مقام میں نہ لفظ میرے نبی نے انہاں جہالتاں دا خاتمہ کیتا سی پر بڑی معذرت دے نال اے چارے جہالتاں پھر ساڈے معاشرے اندر آ گئیاں نے اج بھی شرک عام ہو گیا تے اج بھی بندہ جناب بھرا سکے بھرا نوں وڈ بننے دی لڑائی تو مار رہا ہے اج بھی جناب میرے معاشرے اندر تیاں بہناں بیٹیاں دی عزت دا کوئی جناب پاسداری نہیں اج چوک اندر جوان کھلوندے تاں نے مسلماناں دی بیٹیاں دنگن گیاں اسی انہاں دا رستہ روکاں گے اج بھی بیٹیاں نوں زندہ درگور کیتا جا رہا ہے اج بھی بیٹیاں دے حق مارے جا رہے ہیں نا اللہ دیو بندیو نا انہاں کریا کرو اللہ اکبر بیٹیاں نال پیار کریا کرو بیٹیاں اللہ دی رحمت ہوندیاں جے میں گل مقام اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے مانال وفا کر دیاں نے بابا دعا کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے ناشک وکر تقدیراں دا بڑا مان انعام ویراں دا بڑا مان انعام ویرو اپنیاں بہناں نوں دگے نہ ماریا کرو او ویرو اپنیاں نفساں نوں مینے تانے نہ ماریا کرو اے پرونیاں نے جدوں چلیاں جان دیاں پتہ نہیں اگلے گھر انہاں سکون لبے گا قرار لبے گا یا نہیں لبے گا خدا را اپنیاں بہناں دا ادب کریا کرو او بزرگوں اپنیاں بیٹیاں نے پیار تسی سمجھدے تسی جانتے کدی کدی نا باپ بڑے پیار نال کے اپنی بیٹی نوں پتر کہن لگ پیندا میرا پتر ہے بیٹے نوں کدی کسے بیٹی نہیں کہی کدی کیا کسے نہیں کہندے اے دا فلسفہ پتہ کی ہے ایک بزرگ میرے کہنے لگے پتر یہ فلسفہ ہے تیاں جوان ہو کے اکثر پترا والے کام کار کرتی ہیں تھی ویکھیا ہوئے گا باپ پانی لا رہا ہے بیٹی نال لوا رہی باپ فروٹ والی ریڑھی لائی ہے بیٹی دھو کے دے رہی ہے کہ پتر الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں انکار نہیں پر اکثریت نال باپ بیمار پہ ہوتا ہے تو پتر بلا چوک کے کھیڈن گیا باپ بیمار پہ ہوتا ہے اکثریت پتر روٹیاں پکا کے پیو گھٹ ہی تھی دیکھے ہونے بار وہ بیٹی ہوتی جی کہتی ابا جی مینوں دسو میں چاہ بنا کے دیا یا روٹی اس بیٹی کا بے وفائی کرنا ہوتا آپ مار جانا تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے ناشک وکر تقدیراں دا بڑا مان انعام ویراں دا بڑا مان انعام ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے جد ڈولی ٹر جاندیاں نے بیڑا سنجا کر جاندیاں نے بیڑے دی رونق ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے ماں باپ نوان بچون دیاں جہنم تو آن چھڑون دیاں کیونکہ دوزخ رکاوٹ ہوندیاں نے دنیا تے پرونیاں ہوندیاں نے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انقلاب پیدا کیتا ہے. آؤ ہن ساڈی ذمہ داری ہے اسی اللہ دے نبی دے مشن نو لے کے چلنا. جوانو تہاڈی میری ذمہ داری ہے خدا را لوگوں کو توحید دا درس دیو, اتفاق دا درس دیو, حیا دا درس دیو اور بیٹیاں دے حق ادا کرو. اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سنا عمل دی توفیق. لوری سنا دے لوری پھر کتے صحیح میں حضرت امیر معاویہ انشاءاللہ پرسوں میں جو آنا ہے نا بھائی نبیر صاحب کو اتنے میں سیرت امیر معاویہ بیان کرنی ہے پوری انشاءاللہ اس میں اتنے ضرور تشریف لے آؤ. اللہ اکبر. چلو میں سنا دینا یار. چلو دو نہ دے سن. کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ. کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ. جب بڑا معاویہ تو روم پار کر گیا حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا وہ تار تار کر گیا. ایسا ایک جوان ہے جی ایسا ایک جوان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ. تو سو جا سونا جھولا میں جھولے میاں سو ہی نہیں جانا بھی حضرت کا بیان ہونا دل سکتے ہو جا کے سنا ہے. آنکھیں حلیمہ لوری میں سوری میاں تو سو کا سونا جھولا میں جھولے میاں. میرے ہاتھ دے سیتے سونا بات چوہے میرے ہاتھ دے سیتے سونا بات چوہے. انگلی پکڑ کے چل ہالے ہالے چا پیر ماہی چا پیر ماہی تم چال بیلیاں. تو سو جا سونا جھولا میں جھولے میاں. کر بچ حلیمہ بیڑے چپرم دی کر بچ حلیمہ بیڑے چپرم دی. سونا گل نال لا کے رج رج کے چوم دی. اور چین مل دے مینو چین مل دے جد مجھے میاں. تو سو جا سونا جھولا میں جھولے میاں. نہیں فکر دیلا بالن دی مینو نہیں فکر دیلا ڈھونڈن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو. تیری گلیاں اد مکھ تو زلفاں اد مکھ تو زلفاں جٹ چاہتے میاں. تو سو جا سونا